السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارکہ رمضان کے 29ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصم وطہر قلبی من غیاہب الشبہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مقام عطا کرے، ایسا مقام، اس کا ایسا نصیب قرار دے گا کہ تمام دنیا کے مقابلے کے اعتبار سے 40 گنا زیادہ اس کا مقام بلند ہوگا۔ 29ویں دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ 1,00,000 محلے خدا اس کو عطا کرے گا کہ جو آج کے روزے کو انجام دے گا۔ ہر محلے کے وسط میں درخشاں قبہ ہوگا، ہر قبے میں سفید نور کا ایک تخت ہوگا، ہر تخت پر 1000 سبز سندس کے فرش ہوں گے، ہر فرش پر حوران جنت موجود ہوں گی، ان کے پاس 70,000 عمدہ لباس ہوں گے، ان کی پیشانی پر 80,000 در اور یاقوت سے مزین زلفیں ہوں گی۔ ماہ مبارک رمضان کے مسائل میں سے کچھ سوالات مزید۔ اگر انسان غلطی سے یا بھول کر کچھ کھا پی لے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر انسان غلطی سے یا بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو تمام مراجع الزام کے نزدیک اس کا روزہ درست ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ 29ویں رات کے اعمال مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 29 ماہ رمضان کی رات 2 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید 25 دفعہ تلاوت کرے گا، اگر وہ انتقال بھی کر جائے گا تو خدا اسے اپنی رحمت کے عنوان میں قرار دے گا، یعنی کہ مرحومین میں شامل کیا جائے گا، اس کا اعمال نامہ اعلیٰ علیین میں بلند ہوگا۔ آج کی رات میں غسل کی تاکید کی گئی۔ رسول خدا سے منقول یہ دعا: زکوٰۃ فطرہ کے چند مسائل آغائے سیستانی کے فتاویٰ کے اعتبار سے تقریباً یہ وہ مسائل جو دیگر مراجع الزام کے لحاظ سے بھی قریب واقع ہوئے، اور جتنے مسائل اب تک بیان کیے گئے تمام کی لسٹ میں ان کی تفصیلات کے لیے لازم ہے کہ آپ علماء سے رجوع کیجئے، ایسے معتبر علماء سے جو مسائل کو بیان کرنے پر مہارت رکھتے ہوں، یا ایسی کتب سے رابطہ کیجئے جن میں مسائل باقاعدہ مراجع الزام کے سند کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں، یعنی کہ قابل اعتماد کتب سے رجوع کیجئے۔ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت، اب چاہے 29 روزے مکمل ہوں اور پھر چاند نمودار ہو جائے، یا 30 روزے مکمل ہوں اور چاند نمودار ہو، غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو بے ہوش ہو اور نہ فقیر ہو اور نہ کسی دوسرے کا غلام ہو، تو ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں شامل کیے جاتے ہوں، فی کس 1 صاع، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو گرام ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی
مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار مستحق افراد کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، نہ دے۔ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام افراد پر عید کی رات فطرہ دینا واجب ہے۔ جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے یہاں کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ صاحب خانہ ان کا فطرہ دے، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہوں یا کافر، ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا واجب نہ ہو، وہ اس کے شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہوں، اس پر لازم ہے کہ ان تمام کا فطرہ ادا کرے۔ یہ مہمان کا مسئلہ، جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے، رات اس کے یہاں گزارے اور اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ فطرہ کے مصارف وہی جو خود زکوٰۃ کے مصارف، لیکن ایک بات یاد رہے کہ غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے یہاں کھانا کھاتا ہو اور وہ سید کا فطرہ خود نکالتا ہو، تب بھی وہ اس نکالے گئے فطرے جو سید کا فطرہ ہے وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا ضروری ہے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں بیان کیا جاتا ہے، اور اگر شہر میں شیعہ اثنا عشری فقراء نہ ملیں تو دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ کسی صورت بھی ناسبی افراد کو فطرہ نہ دیا جائے۔ سورہ نبا، امام علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے، جو شخص روزانہ سورہ نبا کی تلاوت کرے گا اسے 1 سال کے اندر زیارت بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ نصیب ہوگی، قیامت کے دن اسے شراب طہور پلائی جائے گی۔ اگر کوئی شخص سورہ نبا نماز عصر کے بعد پڑھے گا تو اس کے دل میں یقین پیدا ہوگا اور ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔